پھر فرمایا وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اب یہ سگی بیٹیاں بھی ہوں کہ سوتیلی بیٹیاں، فرمایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں۔ اب یہ بہنوں میں تینوں بہنیں ہیں، یعنی کہ سگی بہنیں، باپ کی طرف سے بہنیں یا ماں کی طرف سے بہنیں۔ باپ کی طرف سے بہنیں ہو تو ان کو الاتی کہا جاتا ہے عربی ٹرمنالوجی میں، اور اگر ماں کی طرف سے ہو تو انہیں اخیافی کہا جاتا ہے، اور سگی ہو تو اسے عینی کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی بہنیں ہوں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ وعماتکم، اماتکم مانے تمہاری پھپھیاں، تمہاری پھپھیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں، یہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اب وہ بھائی چاہے سگا ہو یا باپ کی طرف سے بھائی لگتا ہو یا ماں کی طرف سے بھائی لگتا ہو، اگر وہ بھائی کی بچیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، چاہے ستیلے بھائی کی بچیاں ہیں، وہ بھی بندے پر حرام ہیں۔ وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، اس میں بھی بہن ستیلی ہو کیسی بھی ہو، یعنی ستیلی ہو باپ کی طرف سے ہو ماں کی طرف سے ہو، ستیلی بہن کی بیٹیاں بھی اللہ نے فرمایا یہ تم پر حرام کر دیں گی۔ تو یہ 7 عورتیں ابتدا میں بیان کر دی جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، ہمیشہ ہمیشہ حرام ہیں۔ اب آگے بیان آ رہا ہے سبب کا، سبب کی وجہ سے کون کون حرام ہوتا ہے۔ اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بحمد اللہ تعالی۔ آج چوتھے سپارے کی آخری آیت ہے، اور آج کے درس کے بعد بھی الحمدللہ تعالی ہمارے درس قرآن میں 4 سپارے اللہ کا شکر ہے مکمل ہو جائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، اور بہت اہم آیات ہے ان رشتوں کے بیان میں کہ جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے مرد پر حرام قرار دیا ہے، اور وہ 14 قسم کی عورتیں ہیں جو مرد پر حرام ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ان 14 میں سے 7 وہ ہیں جو کہ کسی نسب کی وجہ سے حرام ہیں، اور 7 رشتے وہ ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے حرام ہیں، یعنی وہ سبب ہوگا تو عورت حرام ہوگی، سبب نہیں ہوگا تو وہ عورت بھی حرام نہیں ہے۔ اب یہ بالکل چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ جب بھی آپ کو کبھی کوئی پوچھے کہ یار فلاں سے رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، فلاں عورت میرے لیے جائز ہے نکاح کے لیے کہ نہیں جائز ہے، تو آپ کو جہاں محرمات کا بیان پڑھنا ہو تو چوتھے سپارے کی بالکل آخری آیت نکال لیجیے، اس میں تمام چیزوں کو بیان اللہ نے کر دیا۔ اللہ کہتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں تم پر تمہاری مائیں۔ اب ان ماؤں میں ستیلی مائیں بھی شامل ہیں اور سگی مائیں بھی شامل ہیں، دادی اور نانی اوپر تک شامل ہے۔ یعنی بندے کے لیے ماں سے نکاح کرنا، ستیلی ماں سے نکاح کرنا، دادی سے نکاح کرنا، دادا کی دوسری بیوی سے نکاح کرنا، نانا کی دوسری بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ دادی تو یقیناً انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بڑی عمر کی ہوگی، کون شادی کرے گا؟ کسی کے عقل میں اگر یہ بات آئے گی تو دادا بھی اگر مالدار ہے اور بڑی عمر کے اندر کسی جوان لڑکی سے شادی کر لیتا ہے 20 22 25 سال کی عمر سے، اور دادا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب بندہ سوچے کہ میں بھی 25 سال کا ہوں اور میری لگتی تو رشتے میں دادی ہے، لیکن بہت جوان لڑکی ہے اور میری ہم عمر ہے، تو کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ماں کو اللہ نے حرام کر دیا، سگی کو بھی، ستیری کو بھی، نانی کو بھی اور دادی کو بھی۔ پھر فرمایا وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اب یہ سگی بیٹیاں بھی ہوں کہ ستیلی بیٹیاں، فرمایا کہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے حرام ہیں۔ واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں۔ اب یہ بہنوں میں تینوں بہنیں ہیں، یعنی کہ سگی بہنیں، باپ کی طرف سے بہنیں یا ماں کی طرف سے بہنیں۔ باپ کی طرف سے بہنیں ہو تو ان کو الاتی کہا جاتا ہے عربی ٹرمنالوجی میں، اور اگر ماں کی طرف سے ہو تو انہیں اخیافی کہا جاتا ہے، اور سگی ہو تو اسے عینی کہا جاتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کی بہنیں ہوں یہ سب تم پر حرام ہیں۔ وعماتکم، اماتکم مانے تمہاری پھپھیاں، تمہاری پھپھیاں بھی تم پر حرام ہیں۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی تم پر حرام ہیں۔ وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھتیجیاں، یہ بھی تم پر حرام ہے۔ اب وہ بھائی چاہے سگا ہو یا باپ کی طرف سے بھائی لگتا ہو یا ماں کی طرف سے بھائی لگتا ہو، اگر وہ بھائی کی بچیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، چاہے ستیلے بھائی کی بچیاں ہیں، وہ بھی بندے پر حرام ہیں۔ وبنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹیاں یعنی تمہاری بھانجیاں، اس میں بھی بہن ستیلی ہو کیسی بھی ہو، یعنی ستیلی ہو باپ کی طرف سے ہو ماں کی طرف سے ہو، ستیلی بہن کی بیٹیاں بھی اللہ نے فرمایا یہ تم پر حرام کر دیں گی۔
تو یہ 7 عورتیں ابتدا میں بیان کر دی جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں، ہمیشہ ہمیشہ حرام ہے۔ اب آگے بیان آ رہا ہے سبب کا، سبب کی وجہ سے کون کون حرام ہوتا ہے۔ یعنی اوپر سے آپ سمجھ لیے مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، یہ سب حرام ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ سے مراد تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یہ ہو گئی رضائی ماں۔ اللہ نے فرمایا رضائی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح رضائی ماں سے بھی کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا ازدواجی۔ اب اردانکم سے مراد یہاں پر علماء نے بحث کی ہے دودھ کس عمر میں پلایا ہو۔ ایک بندہ 20 سال کی عمر کے اندر اگر اسے 2-4 قطرے مل جائیں یا کوئی گلاس میں نکال کے تھوڑا سا قطرہ اس کو پلا دے تو کیا وہ رضائی ماں اس کی بن جائے گی؟ کیا حرمت رضا ثابت ہو جائے گی؟ اس مسئلے کے اندر علماء کے اقوال ہیں۔ جمہور کا قول یہ، اور قرآن کریم کے اندر جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک اور امام اعظم کے 2 شاگرد امام ابی یوسف، امام محمد کے نزدیک 2 سال مدت ہے دودھ پلانے کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے 2.5 سال یعنی 30 مہینے۔ تو اگر ان ایام کے اندر، یعنی کہ احادیث اس پر وضاحت کرتی ہیں کہ بچہ دودھ کے سوا جس وقت کوئی اور غذا نہ لیتا ہو، 2.5 سے 2 سال کا عرصہ ہے جس میں وہ دودھ پر ہی پلہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس زمانے کے اندر اگر کسی عورت نے ایک قطرہ بھی جو اس کے پیٹ میں چلا گیا دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر بچہ 2.5 سال سے اوپر نکل گیا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ ہے، اور پھر غلطی سے اس کو پلا دیا گیا دودھ اور وہ 3-4 سال کا ہے، تو پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ حرمت رضاعت کس عمر میں ثابت ہوگی کہ 2 سے 2.5 سال کے اندر اندر اگر بچے کو دودھ پلایا، ایک قطرہ بھی پلا دیا، ایک دفعہ بھی پلایا ہے کہ اس کے پیٹ میں وہ چلا گیا ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تو اللہ نے فرمایا وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنی ہیں، یعنی جس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیاں، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ابھی 3 دن پہلے ایک مسئلہ میرے سامنے آیا، مجھ سے بندے نے سوال کیا کہ حضور شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور شادی ہونے والی ہے، لیکن ابھی مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ جس لڑکے سے ہم بچی کا نکاح کر رہے ہیں اس لڑکے کو فلاں عورت نے دودھ پلایا ہے اور اسی عورت نے جو دودھ پلایا ہے اس لڑکی کو بھی، تو کہ ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے؟ ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے بر وقت فیصلہ کیا اور اللہ نے آپ کی طرف ایک بات دل میں ڈالی کہ آپ نے مسئلہ پوچھ دیا کہ ان دونوں کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو دونوں رضائی ماں اور رضائی ماں ان کی ایک ہے، دونوں رضاعت کے اندر بہن بھائی ہیں، تو ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی خاتون کسی بچے کو یا کسی بچی کو بچپن میں 1 مرتبہ بھی دودھ پلا دے تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ایسا نہیں پلا دیا بھول گئے، یاد رکھنے والی بات ہے، کہیں لکھ بھی لیں۔ بعض اوقات کبھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ماں موجود نہیں ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے جلدی، وہ بچہ بھی دودھ پیتا ہے تو کچھ سالی وغیرہ جو ہے وہ دودھ پلا دیتی ہے، خالہ دودھ پلا دیتی ہے، پھپھی دودھ پلا دیتی ہے، تو اس صورت کے اندر کیا رشتہ ہو جائے گا؟ رضاعت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ماں موجود نہیں ہے، سٹی کے اندر بچہ رو رہا ہے اور کوئی اور دودھ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، تو ان صورتوں کے اندر 1-2 مرتبہ دودھ پلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کس عمر میں پلایا جا رہا ہے، عمر یاد رکھیے، اگر 2 سے 2.5 سال کی عمر ہے اور یاد رکھیے کس کو پلایا، تو اب اس کے تمام بچوں کی سے اس کا رشتہ حرمت کا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے جو ہے وہ رضاعت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ یعنی رضائی ماں کا بھائی اب ماموں لگے گا، رضائی ماں کی بہن اب خالہ ہی لگے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو رضائی ماں سے تو میں نکاح نہیں کرتا لیکن رضائی ماں کی بہن سے نکاح کر لیتا ہوں، نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس لڑکی یہ سوچے کہ یہ میری رضائی ماں ہے لیکن میں رضائی ماں کے بھائی سے کر لوں، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو رشتہ نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام۔ رضائی ماں سے جو رشتہ جس کا جو لگے گا آپ کا رشتہ بھی وہی لگے گا۔ رضائی ماں کا بھائی ماموں، رضائی ماں کی بہن خالہ، رضائی ماں کے بچے آپ کے بھی وہی بہن بھائی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری وہ بہنیں
جو رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں بنی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ اب آگے آئیے، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اب یہ دو رشتے اللہ نے بیان کیے جو دودھ پینے اور پلانے کی وجہ سے حرام ہوئے۔ اب اللہ آگے بیان کر رہا ہے سسرالی رشتوں کو، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس بھی محرم ہے، ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بیوی کو طلاق بھی دے دیں، بیوی کی طلاق کے بعد بھی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور فرمایا کہ تمہاری بیویوں کی مائیں یہ بھی تم پر حرام ہیں، اس لیے داماد اور ساس کا رشتہ جو ہے وہ حرمت کا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، ربائب کہتے ہیں ربیبہ کی جمع، یعنی وہ عورت جو پہلے شوہر سے جس کی اولاد ہوئی، پہلا شوہر انتقال کر گیا یا پہلے شوہر نے طلاق دے دی، لیکن بچی وہ اپنے ساتھ لے آئی دوسرے شوہر کے پاس۔ اب وہ بچی جب آ گئی اس کے پاس، تو اب وہ جو بچی جو پہلے شوہر کی ہے دوسرے شوہر کے لیے کیا بنے گی؟ اللہ نے فرمایا وہ جو ربیبہ ہے، وہ ربیبہ اس دوسرے شوہر کے لیے بھی حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں اور وہ ربیبہ کہ جس نے تمہارے گھروں میں تربیت پائی ہو، تمہاری گودوں کے اندر پلی بڑی ہوں، فرمایا وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ من نسائکم اللاتی، جو تمہاری عورتوں یعنی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ یعنی پہلے شوہر کی بچیاں ہوں اور اب دوسری شادی ہو گئی تو یقین بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑکی اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر آ جاتی ہے پہلے شوہر کے، تو اب وہ بندی بھی حرام ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ بیویاں جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ دخول سے مراد کیا ہے؟ ان سے تم فزیکل ریلیشن قائم کر چکے ہو۔ اگر تم ان سے فزیکل ہو گئے ہو تو اب ان کی وہ بچیاں جو پہلے شوہروں کی ہیں وہ تم پر حرام ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر صرف نکاح ہی ہوا تھا تمہاری ان کی ماؤں سے اور تمہارا بھی دخول اور تمہارا فزیکل ریلیشن نہیں ہوا ہے اور طلاق ہو گئی، تو اس صورت کے اندر پھر وہ جو پہلے شوہر کی ان کی بچیاں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ کیا فزیکل ریلیشن سے وہ مراد نہیں ہے جو مکمل فزیکل ریلیشن ہوتا ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ اگر بندے نے اس کی ماں کو اگر بوس و کنار بھی کیا ہو، کسز وغیرہ بھی ہو گئی ہوں، یا اس کو شہوت کے ساتھ چھو بھی لیا ہو، یا اس کے پارٹس کو جو کہ حرمت کے پارٹس ہیں، جو کہ پردے کے پارٹ ہیں، ان کو الگ نگاہ سے شہوت کی نگاہ سے دیکھ بھی لیا ہو، احناف کہتے ہیں تب بھی وہ بیٹی اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اور یہ موقف عقل کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جب ایک لڑکی کی ماں کو آپ نے اس نظر سے دیکھا ہو جو بیوی کی نظر ہوتی ہے، یا ایک لڑکی کی ماں کے ساتھ آپ نے دخول تو نہیں کیا، آپ مکمل فزیکل تو نہیں ہوئے، لیکن دو چار مرتبہ مجھ سے ملاقات ہو گئی، بوس و کنار ہو گئے، تو ایک بندی پر جب آپ نے وہ نگاہ ڈال بھی لی، اب ایک دفعہ ایک دو مرتبہ آپ اس کے قریب بھی ہو چکے ہیں، اور اب اس کی بیٹی سے نکاح کر لیں گے اور وہ ساس بن جائے گی، تو وہ گھر کے اندر بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ کیونکہ اب کوئی عورت جو ایک مرتبہ اس نگاہ میں آ چکی ہو، اب دوبارہ حرمت والی نگاہ اس پر بنتی نہیں۔ یہ آدمی کی عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک مرتبہ جس کے ساتھ آدمی وہ ریلیشن قائم کر لے، پھر اس کے ساتھ حرمت کا ریلیشن بن نہیں پاتا۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہاں دخول سے مراد خلوت ہے۔ اگر وہ خلوت صحیحہ ان کی پائی گئی ہے کہ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے اور دونوں اکیلے بھی تھے، اور اس کے بعد اگر وہ قریب آئے ہیں، ایک دوسرے کو چھوا بھی ہے، بوس و کنار بھی ہو چکا ہے، یہ تمام معاملات ہو گئے لیکن فزیکل مکمل نہیں ہوئے، تو دوسری طرف ائمہ کہتے ہیں کہ فزیکل نہیں ہوئے تو پھر اس کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے پہلے شوہر کی۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں نہیں، اس صورت کے اندر بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ احناف یہ کہتے ہیں ہاں اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، رخصت ہی نہیں ہوئی، اور کوئی خلوت وغیرہ بھی نہیں پائی گئی، نہ چھوا ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ پایا گیا، اب طلاق ہو جاتی ہے تو اب اس کی پہلے والے شوہر کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ آگے کہتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، حلائل جو ہے نا حلیل کی جمع ہے۔ حلیل کہتے ہیں شوہر کو بھی اور عورت کو بھی۔ حلیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے ہوتے ہیں، اس سے پہلے نکاح سے پہلے حرام تھے، نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہو گئے، تو حلیلہ کی جمع آتی ہے حلائل۔ حلائل کا معنی بیویاں، وحلائل ابنائکم الذین، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں کیا بنی؟ بہویں۔ فرمایا بہویں بھی تم پر حرام ہیں،
لیکن وہ بہویں کون ہیں؟ من الذین من اصلابکم، وہ بہویں کہ جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں ہوں۔ یہاں اصلابکم صلب کہتے ہیں پشت کو، یعنی وہ جو بیٹے تمہارے پشت سے ہوں، یعنی سگے بچے تمہارے ہوں، ان کی جو بیویاں ہیں وہ حرام ہیں۔ یہاں سگے کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر لے پالک بچے بھی ہوتے تھے، منہ بولا بیٹا ہے۔ اب منہ بولے بیٹے کی جو بہو ہے تو کیا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا بیٹے کو چھوڑنے کے بعد؟ یعنی اگر وہ منہ بولا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سگا بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا۔ تو اب منہ بولا بیٹے کی بہو سے، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، جس طریقے سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عدت کو مکمل کیا، تو ان کی عدت کو مکمل کرنے کے بعد اللہ نے حکم دیا اے میرے حبیب آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ قرآن نے 22 پارے میں اس کو بیان کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین، یہ پوری آیت وہاں بیان ہوئی ہے کہ حضرت زید کی متعلقہ سے یعنی حضرت زینب سے حضور نے نکاح کیا۔ جب حضور نے نکاح کیا تو مشرکین نے اعتراض کیا، قریش مکہ کہنے لگے دیکھو حضور ایک طرف تو دین کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرتے ہیں۔ جب یہ بات مشرکین نے اعتراض کے طور پر پیش کی تو اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی جو کہ ہم بہت مشہور پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یعنی حضرت زید کو اگر انہوں نے منہ بیلا بیٹا کہا ہے، عرب کے معاشرے کے اندر منہ بیلا بیٹا بھی بیٹے کی طرح ہوتا تھا اور اس کو وراثت میں اور جائیداد میں حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے اس تصور کو ختم کیا کہ منہ بیلا بیٹا نہیں ہوتا، وہ محرم نہیں بن جائے گا کہ آپ نے بیٹا بول دیا تو بیٹا ہو گیا ہو۔ منہ بولا ہی رہے گا، یعنی کہ ایک تعلق، ایک اخوت کا، ایک بھائی چارے کا، ایک ہمدردی کا تو قائم ہو سکتا ہے، لیکن محرم رشتے اس سے نہیں بنتے۔ تو یہاں پر جب پشت سے کہا، سگے بیٹے کہا، یہ اس لیے کہا تاکہ یہ بات کسی کے ذہن میں نہیں آئے کہ منہ بولے بیٹے کو بھی تو بیٹا کہا جاتا ہے تو کیا اس کی بیوی بھی طلاق کے بعد حلال نہیں ہوگی؟ فرمایا وہ حلال ہے لیکن سگے بیٹے کی بیوی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا، آخری بات جو فرمائی اس آیت میں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو ایک نکاح میں بین الاختین، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا بھی حرام، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے تم کر گئے، جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ اب یہاں قرآن نے صرف دو بہنوں کی بات کی، لیکن بخاری مسلم کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے اس پر اضافہ ہی فرمایا۔ حضور نے فرمایا دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں رکھنا حرام، پھپھی کے ساتھ بھتیجی کو رکھنا بھی حرام، اور حضور نے فرمایا خالہ کے ساتھ بھانجی کو رکھنا بھی حرام۔ یعنی بندہ ایک وقت میں خالہ کو اور اسی کی بھانجی کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، بندہ ایک ہی وقت میں پھپھو کو اور اسی کی بھتیجوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، جس طریقے سے دو بہنوں کو وہ نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ دو بہنوں کا جو حکم آیا وہ بالکل آخری آیت ہے چوتھے پارے کی، اور جہاں خالہ اور بھانجی کو اور بھپی اور بھتیجی کو رکھنا منع ہے وہ بخاری مسلم کی احادیث بیان کرتی ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ نے بہن کے رشتے کو حرمت والا بنایا۔ جب دو بہنیں کسی ایک مرد کے نکاح میں آئیں گی تو وہ بہنوں والا رشتہ ختم ہو جائے گا، سوکنوں والا رشتہ آ جائے گا۔ جب بھپیاں اور بھتیجیاں جب یہ دونوں ایک ساتھ کسی مرد کے نکاح میں آ جائیں گی تو پھپھی کی جو اللہ نے حرمت رکھی ہے کہ وہ باپ کی بہن ہوتی ہے، وہ حرمت ختم ہو جائے گی اور یہ آپس کے اندر جو ہے جانوروں کی طرح لڑنے لگیں گی۔ اس طرح خالہ اور بھانجی کی اللہ نے حرمت ایک بیان کی ہے، تو جب یہ ایک مرد کے نکاح میں ایک ساتھ آ جائیں گی تو اس کی وجہ سے خالہ اور بھانجی آپس میں جو ہے وہ رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ ماموں، یہ خالہ، یہ بھانجے، یہ پھپھو، یہ رشتے کتنے اہم ہیں آپ دیکھیں۔ ورنہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ رشتہ ختم ہو گیا، بہن بھائی کے رشتے میں فرق آئے گا۔ تو اللہ کے نزدیک بہنوں کا رشتہ، بہن بھائیوں کا رشتہ، پھپھو اور بھتیجی کا رشتہ، خالہ اور بھانجی کا رشتہ، یہ رشتے اہم اتنے ہیں
کہ ایک نکاح کی وجہ سے اللہ نہیں چاہتا کہ ایک نیا رشتہ تم بنا کر جو پرانا تمہارا پکا رشتہ ہے تم اس رشتے کو ختم کر دو. جو تمہارا خونی رشتہ ہے وہ تم ایک نئے رشتے کو، کیونکہ نکاح کا رشتہ تو آپ کے ہاتھ میں، نکاح کریں گے تو رشتہ بنے گا، نکاح نہیں کریں گے تو رشتہ نہیں بنے گا. لیکن خون کا رشتہ تو اللہ نے بنایا. ماموں آپ نے بنایا نہیں ہے، یہ اللہ نے بنایا. ماموں آپ کو جس گھر میں پیدا کر دیا، جس ماں کے آپ بیٹے ہیں، اس کا بھائی کو آپ ماموں مانے کہ نہیں مانے، وہ ماموں ہے آپ کا. جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے باپ کی بہن آپ اپنی پھپھو سے 10 مرتبہ اختلاف کر لیں اور کہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے باپ کی بہن ہے، اللہ نے رشتہ اس سے بنایا، آپ کی پھپھو رہے گی. تو اللہ نہیں چاہتا کہ ایک نئے رشتے کی وجہ سے پرانے رشتے میں خرابی آئے. اب ایک بات میں عرض کروں گا، یہ تو محرمات کے رشتے اللہ نے بیان کر دیے. آخری بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات. آج کل اتنا فتنہ کا زمانہ ہے کہ اسپیشلی جو رشتے حرام کر دیے گئے، ان پر ہی جو غلط موویز، گندی موویز بنائی جاتی ہیں، ان رشتوں پہ ہی بنائی جاتی ہیں. اس کے ٹائٹل نیم یہی ہوتا ہے کہ بہو کے ساتھ سسر کا رشتہ، یہ بنائی جاتی ہے. معاذ اللہ بیٹی کے ساتھ باپ کا کیا سلسلہ ہے، ماموں نے بانجی کے ساتھ کیا کر دیا. استغفر اللہ العظیم. تاکہ معاشرے کے اندر ذہنوں میں جو ایک چیز غلط ہے، غلاظت ہے، اس کی بار بار دکھا کر ایکسیپٹنس پیدا کی جائے. جو غلط موویز دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، ایک تو یہ بہت بڑا ایڈکٹ ہے، یعنی نشہ ہے. جو غلط موویز وغیرہ دیکھتے ہیں یہ ایک نشہ ہے. اور پھر اس کے اندر اسپیشلی جو بنانے والے ہیں وہ اس طرح کے ٹائٹلز کے ساتھ یہ اس طرح کی موویز بناتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں غلط کام کر تو نہیں رہا، میں تو صرف غلط چیز دیکھ رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے. اور بھائی جب تم غلط چیز دیکھو گے اور اس کے اندر اس ٹائٹل کے ساتھ دیکھو گے کہ جو وہ رشتے ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، اس رشتوں کے ساتھ بھی غلط تعلقات کی ایکسیپٹنس تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں آ جائے گی. اور یہی چاہتے ہیں وہ لوگ. تو اللہ نے ان رشتوں کو بہت حرمت والا بنایا. ستیلی ماں کے ساتھ ایک شوہر کے بیٹے کا رشتہ، استغفر اللہ العظیم. اس طرح کی خرافات اس دور میں پائی جا رہی ہیں. اور یہ خرافات اب موویز کی حد تک نہیں رہی، یہ خرافات معاشرے میں آپ کو کیسز مل بھی جائیں گے ایسے کہ ماموں نے بانجی کے ساتھ کیا کر دیا، استغفر اللہ العظیم. چاچا نے بھتیجی کے ساتھ غلط کام کر دیا، سسر نے بہو کے ساتھ کر دیا، استغفر اللہ العظیم. اور ستیلے بیٹے کا ستیلی ماں کے ساتھ غلط ریلیشن ہے. یہ رشتے اللہ نے حرام کیے. اور میں نے کل بیان کیا تھا آپ کو کہ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے. اگر کوئی اپنی محرم کے ساتھ غلط ریلیشن قائم کر لیتا ہے، اگر کوئی اپنی محرم کے ساتھ غلط ریلیشن قائم کر لیتا ہے تو اسلام کے اندر قاضی اسلام، اسلامی حکومت نے اس کو قتل کرے گا. اس کی سزا قتل ہے، اس کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا. یہ جو رشتے، جو سسرالی رشتے ہیں، اس رشتے کی حرمت کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت. کیا کہتے ہیں؟ حرمت، یاد رکھیے. ایک ہے حرمت رضاعت جو دودھ کی وجہ سے، جو سسرالی رشتے کی وجہ سے ہے وہ کہلاتی ہے حرمت مصاہرت. اس لیے احناف نے ایک مسئلہ یہاں لکھا، ان کے تناظر بیان کر دوں کہ اگر ساس کا رشتہ داماد سے غلط ہو جائے تو جیسے ہی ساس کا رشتہ داماد سے غلط ہوگا تو فوراً اس کی بیٹی اس داماد کے نکاح سے نکل جائے گی. اس طریقے سے اگر سسر کا رشتہ بہو کے ساتھ غلط ہوگا یا بہو کا رشتہ ساس سسر کے ساتھ غلط ہوگا تو اس صورت کے اندر فوراً جو ہے وہ بہو اس کے بیٹے کے نکاح سے نکل جائے گی. کیونکہ یہ تو پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا کہ ایک عورت ہے، اس کا ریلیشن جو ہے اس کے باپ کے ساتھ بھی، اس کے بیٹے کے ساتھ بھی. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. تو یہ اسلامی معاشرہ ہے جو کہ ایک خوبصورت معاشرہ کہتا ہے، جن کو حرمت والا اللہ نے کہا ہے. یہ رشتے جب حرمت والے رہتے ہیں تو ایک معاشرے کے اندر امن رہتا ہے اور ایک خیر رہتی ہے. اور جن معاشروں کے اندر یہ رشتوں کی کوئی حرمت باقی نہیں رہتی اور معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. اور آپ کے سامنے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے کے اندر بھی بہت چیزیں یہ ہو رہی ہیں. اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو اپنی پناہ میں رکھے. اللہ نے کہا الا ما قد سلف، اس سے پہلے جو تم نے کر لیا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں ان رشتوں کی عزت کرنا، ان کی حرمت کو سمجھنا، ان کی حرمت کو یاد رکھنا نصیب فرمائے. ہر برے کام سے، ہر برے عمل سے
رشتوں کو پامال کرنے سے ہمارے بچوں کو بھی، ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سپارہ بحمد اللہ تعالی مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم 5ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ کمنگ ویکینڈ پر کوشش کریں گے مشورے سے سیٹرڈے یا سنڈے انشاءاللہ اس چوتھے پارے کے ختم ہونے کے شکرانے پر انشاءاللہ ہم بریک فاسٹ کا بھی اہتمام کریں گے۔ تو ضرور انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ ضرور فجر کے اندر تشریف لائیے، تاکہ ہم آپ کے ساتھ ناشتہ بھی کریں اور اللہ کی بارگاہ میں شکر بھی کریں کہ اللہ نے ہمیں 4 سپارے مکمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله۔